سب سے خطرناک عمل جو آج بہت آسان ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں، جس کی وجہ سے نمازوں میں لذت ختم ہو چکی ہے، مزہ بالکل نہیں آ رہا عبادات میں، تلاوتوں کی لذتیں ختم ہو چکی ہیں، قرآن سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ دیکھیے جب ہم اپنے ائمہ کے حالات پڑھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس کے ہم سب پیروکار ہیں، پوری رات کھڑے رہتے تھے اور تہجد میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، تعجب ہوتا ہے۔ لیکن آج جب اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ موبائل لے کر یوں لیٹے ایسا کرتے صبح کی اذانیں ہوتی ہیں اور اس کے دل پر کوئی گرا نہیں گزرتا یہ موبائل استعمال کرنا، پتہ نہیں ادھر اندر دیکھ رہے ہیں ہم فیس بک، یوٹیوب اور پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں اور وہ 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گزر گئے، 3 گزر گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں، صبح کی اذانیں ہوتی ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو مطلب کیا ہے؟ محبت، لگاؤ، ان حضرات کا لگاؤ تھا قرآن کے ساتھ، ہمارا لگاؤ ہو گیا فیس بک کے ساتھ، یوٹیوب کے ساتھ، اور اب ہم موبائل پوری رات استعمال کرتے ہیں، ہمیں کوئی تنگی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ تو ان لوگوں نے اپنا دل اس طرح قرآن کے ساتھ لگایا ہوا تھا، عبادات کے ساتھ لگایا ہوا تھا، تو وہ پوری رات تلاوت کرتے تھے، ان کو فرق نہیں پڑتا تھا، ان کو مزہ آتا تھا۔ تو یہ جو فتنہ گھر بلکہ ہاتھ میں موجود ہے، ہر منٹ میں، ہر آدھے منٹ میں بد نظری ہو رہی ہوتی ہے، کسی غیر محرم پر ہماری نگاہ پڑ رہی ہوتی ہے، اور یہ بد نظری ایسا گندا گناہ ہے جس کی وجہ سے، بد نظری کی وجہ سے دل میں گندگی بڑھتی جاتی ہے، دماغ میں گندگی کچرا بھرتا جاتا ہے، اور جس دل میں کچرا ہو، جس دماغ میں کچرا ہو، گند ہو، بھائی آپ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے ہیں، دودھ ڈالتے ہیں بھائی؟ آپ اپنے گھر میں کسی گندے برتن میں پانی ڈال کے پیتے ہیں؟ نہیں پیتے ہیں۔ تو گندے دل میں اللہ اپنا نور کیسے ڈالے گا؟ اللہ کا نور، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں اتنی گئی گزری ہیں کہ اتنے گندے دلوں میں اللہ ڈال دے؟ نہیں، ان دلوں سے گندگی صاف کرنی ہوگی، اپنے دماغوں کو صاف کرنا ہوگا۔ ابھی سے کوشش کریں، یہ بد نظری والے اس گناہ سے اللہ ہم سب کو بچائے، ہم کوشش کریں ہم بچیں۔ ہسپتالوں میں یہ ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمائے۔ یہ ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے آج کل کہ 90% لوگوں کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا۔ وجہ بد نظری، اور بد نظری اتنی آسان ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں، اتنی آسان ہو گئی ہے کہ میں کیا بتاؤں، آپ سب جانتے ہیں، مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ موبائل کھولو، کوئی نہ کوئی غیر محرم آپ کے سامنے آتا ہے، یعنی اگر کوئی آپ آج کل تو واٹس ایپ یا کوئی اور چیز بھی استعمال کرے تو وہ اشتہارات آتے ہیں سامنے، وہاں کوئی نہ کوئی غیر محرم آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی بد نظری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس سے جتنا ہو سکتا ہے یہ بد نظری کے گناہ سے آپ بچنے کی کوشش کریں، اللہ مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے۔ تو ابھی 15 دن باقی ہیں رمضان میں، آپ استغفار کریں، توبہ کریں، خوب ذکر اذکار کی کثرت کریں، اور توبہ استغفار سے آپ اپنے دل کو صاف کر سکتے ہیں، آپ اپنے ذہن کو صاف کر سکتے ہیں، اپنے دماغ کو صاف کر سکتے ہیں، اپنے وجود کو صاف کر سکتے ہیں۔ خوب توبہ استغفار کریں، رمضان کی تیاری کی نیت سے تلاوت، اگر آپ پہلے 1-2 رکوع کرتے تھے تھوڑا بڑھائیں، رمضان آنے تک آپ کے لیے آسانی ہوگی، ذکر و اذکار بڑھائیں، اور تہجد کی کوشش کریں۔ ان 15 دنوں میں آج سے ہی آپ رات کو فجر سے 15-20 منٹ پہلے اٹھیں اور 2-4 رکعت نفل آپ پڑھیں۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد پڑھتے تھے تو پہلے کیا کرتے تھے؟ 2 رکعت مختصر نماز پڑھتے تھے،
اور اس کے بعد پھر اگلی 2 رکعت تھوڑی لمبی کرتے تھے، اگلی 2 رکعت اس سے لمبی کرتے تھے، یعنی نفس پر ایک دم ہی دباؤ، ایک دم ہی بوجھ نہیں ڈالتے تھے۔ تو آپ آج سے ہی شروع کریں، توبہ استغفار کریں۔